اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار کی آواز جہاں تک پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی دعاؤں کے بعد آج کے سورۃ فاتحہ کے سبق کی طرف آتی ہوں، اور اس سے پہلے سبق میں نے کچھ حصہ سورۃ فاتحہ کا آیت نمبر 3 مالک یوم الدین تک کی ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی سلسلے سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المومن آیت نمبر 40 پارہ نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، بدلے کے دن، جزا و سزا کے دن کے بارے میں فرمایا ہے، جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ آیت نمبر 57 سورہ المومن پارہ نمبر 24۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور برائی کرنے والے برابر نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور مومنین کے بارے میں روز قیامت کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے۔ آیت نمبر 26، 27، 28 میں فرمایا گیا ہے، اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا، تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا، ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں، ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کر دیں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں، نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا،
ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بڑے بخشن ہار نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو۔ اسی بات کا احاطہ کرتے ہوئے آیت نمبر 46 سورۃ حامیم پارہ نمبر 24 میں فرمایا گیا، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خالص اپنی بندگی کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 14 پارہ نمبر 24 سورۃ المومن، لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ قبروں سے ظاہر و باہر ہوں گے۔ اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ کی، واحد و قہار کی۔ آیت نمبر 17 سورۃ المومن پارہ نمبر 24۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، ان آیات سے بہت اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے کہ مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے۔ بے شک انسان کی زندگی کا یہ دورانیہ جو اللہ تعالیٰ سے وہ لے کر اس زمین پہ اترا ہے، یقیناً اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اس کی خالص بندگی کرتے ہوئے، بدلے کے دن کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4۔ بے شک یہ آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم اس آیت کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، ایاک نعبد، عبادت کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے اس کے مطابق اس کی خالص بندگی کرنے کے لیے عبادت کو 3 قسموں میں سمجھا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم تشہد میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل، خوف و رجا، محبت اور خشوع و خضوع شامل ہیں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز، روزہ اور نوافل نمازیں، زکوٰۃ، حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے، اور مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ دینا، صدقات و خیرات کرنا، قربانی کرنا، نذر و نیاز دینا وغیرہ ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مرے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کافر کو جب لایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا، بھلا بتا تو صحیح، اگر تیرے پاس اس وقت زمین بھر سونا ہو تو کیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فدیہ میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر اسے کہا جائے گا، دنیا میں تو اس سے کہیں آسان بات تجھ سے کہی گئی تھی، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی صرف اسلام قبول کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن تم پر بدبختی غالب آئی اور تم نے انکار کر دیا۔ اسی بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی کیا ہے۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی بات کا اظہار لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 پارہ نمبر 3 میں اس طرح سے فرمایا، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کو ایاک نعبد میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر طرح کی عبادت میں، چاہے وہ قلبی ہو، بدنی ہو یا روحانی ہو یا مالی ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی، تینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی پرستار ہیں، مطیع فرمانبردار بھی ہیں اور بندہ و غلام بھی ہیں۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس بات کو اس طرح سے بھی واضح کیا ہے کہ ایاک نعبد اور واو کو انہوں نے ترازو کے دو پلڑوں کے درمیان رکھ کر اسے پکڑنے کی جگہ بنایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مشترک عہد ہے۔ اسی بات کو تفہیم القرآن میں سیدنا ابو علا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ یہاں ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد واو آتا ہے، واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد ایاک نستعین آتا ہے، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کی خالصتاً عبادت کرنی چاہیے اور ہر طرح کی مدد بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہی مانگنی چاہیے، اور یقیناً جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کی وہ مدد نہ کرنا چاہے تو اس کی کوئی اور مدد کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ اس بات کو قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھنے سے قاصر ہوں، لیکن یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ کچھ ہمارے ظاہری اسباب ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں عقل کام نہیں دیتی، وسائل کام نہیں دیتے، وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک جو ظاہری اسباب آپ کو مدد دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، جیسے کہ انسان کا موت پر کوئی اختیار نہیں۔ بہت سی جگہوں پر بے شمار دوائیاں لینے کے باوجود آپ صحت کو حاصل نہیں کر سکتے، اور بہت سے زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، ظاہری اسباب بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہو پاتے۔ اسی بات کو مولا علی کرم اللہ وجہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ کچھ ایسے زندگی معاملات کرتی ہے جس میں ظاہری اسباب بھی کام نہیں دیتے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمام انسانوں سے اور ہمیں دیے گئے تمام وسائل سے بھی اوپر ہے، اور پھر انسان اس ذات اقدس کی تلاش میں نکلتا ہے اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو اس کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جس نے مجھے اس وقت پیدا کر دیا جب میرا کوئی وجود نہیں تھا، یہ کائنات پیدا کر دی بغیر کسی نمونے کے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں دوبارہ کسی نئی زندگی میں اٹھا سکتا؟ اور پھر وہ اپنے رب کے احکام کی تلاش میں نکلتا ہے جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے دوبارہ بھی زندگی دی جا سکتی ہے، وہ ذات جو آج میرے ساتھ ہے وہ کل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس یقین کو مستحکم کرنے کے لیے انسان مختلف علماء کے پاس جاتا ہے، الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور کرتا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے بے پناہ پیار کیا ہے، اور ساری دنیا اسی ہی کی خدمت میں لگا دی ہے اور اس کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی کہا ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو اس بات تک پہنچنے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی خالص بندگی اس ذات اقدس کے نام کر دے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ ذات وہی واحد اللہ کی ذات ہے جس سے انسان کو خالصتاً ہو کر اور ہر چیز سے بالا تر ہو کر محبت کرنی چاہیے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، قطع نظر اس کے کہ آپ اپنے دل میں کیا لالچ رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلام طبیعت کے ہوتے ہیں، ان پر سختی کی جائے، ان کو ڈرایا جائے تو وہ بات مان لیتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاجر ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کچھ دو اور کچھ لو کے اوپر کام کرتے ہیں۔ وہ جنت کے لالچ میں 10 روپے لگا کر اور 1000 روپے کی توقع رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
وہ اپنے ہر عمل کی قیمت چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت چاہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ان دونوں سے اوپر ہوتے ہیں اور القا کے مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، قطع نظر اس کے کہ وہ ہمارے بارے میں روز حشر کیا فیصلہ فرمائے، اس بات سے ان کو زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ جیسے سورج سے الگ ہو کے ایک کرن جب زمین پر اترتی ہے تو وہ واپس اپنے سورج میں ہی گم ہو جانا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی سورج سے الگ نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ میں اس سورج کا حصہ ہوں اور مجھے واپس اس کے پاس ہی جانا ہے۔ اس لیے ان تینوں لوگوں کی تعلیمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ راستے سمجھا سکیں جن راستوں پہ چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو انسان پا لیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔